وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 271 آیت نمبر 52 سے 55. آج کا موضوع: کیا ہم نے اسلام کا عملی نمونہ دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. مریم، اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں. اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرة ومن المقربین. وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر
قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم نے کہا پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں. فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں. اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 52. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے انکار، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے میرا دوست اللہ کے لیے، اللہ کی طرف. قال الحواریون، حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے. وشہد، اور آپ گواہ رہیں، بے انا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے یقین کر لیا، بما انزلتا، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے. واتبعنا الرسولہ، اور ہم نے رسول کی پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. سامنے کرام، عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کے دلائل پیش کیے، معجزات پیش کیے، لیکن ان کی حالت چونکہ بہت زیادہ بگڑ چکی تھی اور مادہ پرست تھے جس طرح کے ہم ہیں، لہٰذا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید، رسالت اور آخرت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسا کہ ہم نہیں ہیں آج.
بہرحال وہ تقریباً 30 سال انہوں نے گزارے عیسیٰ علیہ السلام نے، ان میں یعنی 30 سال تک وہ ان میں رہے، اور آخر یہ جو آج کی آیت ہے یہ آخری زمانے کی ہے، ان کے جو قوم میں رہے تو یہ آخری زمانے کی ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے انکار واضح ہو گیا کہ یہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو انہوں نے مجمع عام میں اعلان کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کے سلسلے میں میرا مددگار ہو؟ من انصاری اللہ، یعنی دوست اللہ کے سلسلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں۔ تو حواریون، حواری کا لفظ آیا ہے، حواری کہتے ہیں حور کہتے ہیں بالکل سفید، پاک اور مخلص دوست۔ اور اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کے وہ تھے متبعین، ان کو شاگرد کہا گیا ہے کتابوں میں، یعنی مخلص دوست۔ انہوں نے کہا، وہ تقریباً 12 تھے، ایک تو پھر مرتد ہو گیا تھا، تو 11 وہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں اللہ کے لیے۔ آمنا باللہ، ہم نے یقین کیا اللہ پہ جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہے، اور وشہد، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ مضمون ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر مومن جو ہے، یعنی جو آیت نمبر 52 ہے، اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ اس کو اللہ کا مددگار ہونا چاہیے، اور یہ لازم ہے اس پہ۔ اللہ کے دین کی مدد جو ہے یہ باقاعدہ قرآن میں مضمون ہے، ایک مستقل موضوع ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کام تو ہدایت دینا جو ہے، بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہدایت دینا دراصل اللہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ کا کام ہے، اور یہ انہوں نے اپنے ذمے اٹھایا ہے۔ انسان پیدا ہوا ہے اندھیرے میں، تو اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ مقصد حیات کیا ہے، یا یعنی بنیادی طور پہ فطری طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت جب آتی ہے، دیکھیں ہدایت کیا کام کرتی ہے، ہدایت کیوں آتی ہے؟ ایک تو انسان کو اس کا مقصد بتاتی ہے کہ تمہارا مقصود کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کا مقصد کیا ہے، اور یہ کائنات کیا ہے، تمہاری حیثیت اے انسان، تمہاری حیثیت اس کائنات میں کیا ہے، تم کون ہو اور کیوں ہو۔ یہ ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے۔ پھر اس مقصد کی طرف رسول وضاحت بھی کرنے والے ہیں اور دعوت بھی دینے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہر رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ تو مختصر میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو یہ ہمارے لیے اس میں ضروری ہے۔ ہماری حالت تو ایسی ہے کہ ہم تو دنیا پر ہم نے یقین کر لیا ہے، دنیا پر یقین ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی میری منزل ہے۔ یعنی ایسا یقین تو ہے کہ اللہ ہے، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ میری منزل ہے اور میں نے جانا اللہ کے پاس ہے اور میں اللہ کا ہوں۔ یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں ایسا۔ بہرحال تو انصار اللہ، من انصاری الی اللہ، یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم میں سے جو شخص، حجت الوداع کی بات ہے،
جو شخص موجود ہے تو وہ دوسرے کو بتا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ یعنی تمہیں اللہ کا پیغام اگر تم نے قبول کر لیا تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اور لوگوں کے لیے تم ایک نمونہ بن کے دکھاؤ گے، ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت پیش کرو گے۔ یہ جہاد جو ہے تو یہ اسی لیے ہے کہ جہاد کے ذریعے جو ہے سب سے پہلے مومن جو ہے دوسرے کو دعوت اسلام دیتا ہے۔ بہرحال تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ بس یہ عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی۔ ہر پیغمبر یعنی ہر پیغمبر جو ہے یہ آواز لگاتا ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اب نیکی کی طرف بلانا اور برائی کی طرف برائی سے روکنا، تو یہ تو حضور کی یعنی ہدایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ والذین اذا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہون عن المنکر او کما قال، کہ جب میں ان کو اقتدار دیتا ہوں زمین میں تو ان کو چاہیے کہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا، اور برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف دعوت دیں۔ تو یہ بات ہم تو اصل میں جو ایک غلامی کا دور ہے اور ایک غفلت کا ماحول ہے، ہر انسان غافل ہے، ہر مسلمان غافل ہے، اور مسلمان تو برائے نام ہے اور باقی تو بڑی بری حالت ہے۔ لیکن میں صرف اس آیت نمبر 52 کے حساب سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے مددگار بن جائیے اور کہہ دیجئے نحن انصار اللہ، میں اللہ کا مددگار ہوں۔ آمنا باللہ، اللہ پر ہمارا یقین ہے۔ اب یقین کا مطلب یہ نہیں کہ یہود جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا انہوں نے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اللہ کی ذات سے انکار کر دیا یا اللہ پر ان کا یقین نہیں تھا، لیکن دین کو انہوں نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا تھا، اپنا ایک دین بنایا ہوا تھا، جیسے کہ بہن ہی اسی طرح ہم نے اپنے لیے ایک دین گھڑا ہوا ہے، افتراء کیے۔ اور افتراء کیا ہے کہ ہم بس یہی 5 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو اس کو دین سمجھتے ہیں، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ یہ بہت بڑا افتراء ہے، اور یہ ہے مطلب میں جو محسوس کرتا ہوں، ظاہر ہے میں تو اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ایسے ہی لوگ سوچتے ہیں۔ مثال مرد یہ اگر داڑھی چھوڑ دے، 5 وقت نماز شروع کر دے، روزے، زکوٰۃ، حج شروع کر دے، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا دیندار آدمی ہے، یہ پکا مسلمان ہے۔ ایک عجیب سا ماحول ہے۔ بہرحال تو آمنا باللہ پہ میں بات کر رہا تھا۔ آمنا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مفصل ہے سامنے کرام۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جیسا کہ ہیں اس پر یقین کرنا ہوگا۔ ہمیں تو ذات پر یقین ہے لیکن اس کی صفات پر تو یقین نہیں ہے۔ رزاق اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یا بے ایمانی تیرا آسرا۔ آج یہ معاشرہ جو ہے پکار پکار کے کہہ رہے یا بے ایمانی تیرا آسرا، تو ہم تو ایسے یعنی کام نہیں کر رہے جو کہ ہونا چاہیے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان باللہ کا دیکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا نا، یہ مضمون مطلب آتا ہے، میں بتاتا رہتا ہوں، بتاتا رہوں گا بھی۔ ایمان مفصل میں آپ پوری تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا ہے جیسا کہ یعنی آپ نے عملاً ایسا کر لیا، ہماری تو ساری باتیں زبانی کلامی ہوتی ہیں، سچی بات یہ ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ، میں نے سارے احکامات کو قبول کر لیا،
ہم نے سارے احکامات کو انکار کر دیا ہے اور ہر حکم اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اپنی مرضی سے، اس کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے۔ بعض لوگ تو اس کی اہمیت بھی نہیں محسوس کرتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی۔ ایک آدمی کے پاس پیسے ہوں گے اور وہ حج نہیں کرے گا، خاتون ہے، بہت سا زیور ہوگا، وہ اپنے ساتھ اپنے خاوند کو بھی مثال کے طور پہ لے جا سکتی ہے، لیکن زیور بیچ کے تو وہ حج نہیں کرے گی، ڈھیروں سونا ہوگا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو جو احکامات دین ہے، اسی طرح روزہ اور نماز کا حالت ہے۔ روزے کے تقاضے، نماز کے تقاضے اور آداب ہم پورے تو نہیں کرتے۔ دیکھیں، ہم یہ نماز جو ہے یہ سارے کا سارا، کہنے دیں مجھے، یہ تو اصل میں آپ کی زندگی کی بنیاد اگر جھوٹ پہ ہو گئی، اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں نا، جھوٹ کیا کہ دنیا اصل ہے، دنیا کی کامیابی اصل ہے اور میں نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے، یہ ہم سب نے اس جھوٹ پر ایمان لائے ہوئے ہیں کہ اصل زندگی دنیا کی ہے، مادی زندگی اصل ہے، آخرت میں پتہ نہیں ہو نہ ہو، اس پر ہمارا یقین اور ایمان نہیں ہے۔ تو جب زندگی کی بنیاد آپ کی جھوٹ پر ہو جائے، ساری چیزیں آپ کی جھوٹ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ نماز بھی جھوٹ ہے، وہ روزہ بھی آپ کا جھوٹ بن جاتا ہے، زکوٰۃ بھی جھوٹ، حج بھی جھوٹ بن جاتی ہے، یہ اور کلمہ طیبہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی جھوٹا ہے۔ آپ کا تو اللہ الہ واحد نہیں ہے، آپ کے تو بہت سے معبود ہیں، سب سے بڑا معبود آپ کا خواہشات نفس ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ یا ہواہ الہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو بہرحال آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ یعنی بنی اسرائیل، دیکھیں بنی اسرائیل تعداد میں کتنے تھے آپ کو پتہ ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن انہوں نے صرف 11 لوگ جو ہیں اس میں ایمان لے آئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے مسلمان بن گئے۔ اس وقت ہماری تعداد 125 کروڑ ہے تقریباً، تو آپ دیکھ لیں اس میں کتنے سے حقیقی ایمان والے ہوں گے، یہ بھی ایک الگ بات ہے نا۔ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور آپ گواہی دیں، گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے سر جھکا دیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب، ہم نے تو یقین کر لیا ہے اس تعلیم پر جو تو نے نازل کی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اس وقت تورات اور انجیل دونوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کا اتباع، ہم رسول کا اتباع کر رہے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو بھی ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ اب یہ بات ربنا، یعنی یہ عملی طور پہ وہ انہوں نے یہ بات کی کہ اے ہمارے رب، رب سے مخاطب ہو گئے۔ آمنا بما انزلتا، اے اللہ تعالیٰ تو نے جو ہدایت نازل کی ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ سامعین کرام، یہاں رک کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ دین اسلام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ قرآن کو کس شرمناک طریقے سے ہم نے پس پش ڈال دیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ قرآن کو ہم نے محدود کر دیا ہے الفاظ کی تلاوت تک، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ ساری تعلیم تو قرآن میں ہے، لیکن اسی تعلیم سے ہم نے روگردانی اختیار کر لی ہے عملی طور پہ، اور یہ قوم امت مسلمہ پکار کے کہہ رہی ہے ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس پہ بھی سوچنا ہوگا۔ واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کا اتباع کیا، یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے تمہاری محبت ہے تو میرا اتباع کرو. تو پیغمبر کا اتباع لازمی شرط ہے. تو ان 11 آدمیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اتباع رسول کریں گے. ہم نے عملی طور پہ یہ کہا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے جو تعلیم نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو قرآن ہے اور ان کی باتیں ہیں، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے اور ہم اتباع رسول کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ ہمارا عملی طور پہ سامعین کرام مطلب آپ نوٹ کر لیں. بہرحال پھر تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. فاکتبنا مع الشاہدین، تو آپ ہمیں لکھ لیں شہادت دینے والوں میں سے، گواہی دینے والوں. یہ شہادت دینے کی چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں تک محدود نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے گواہ کے طور پہ تھے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہمارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے اور ہم نے لوگوں کے سامنے ایک گواہ بن کے دکھانا ہے اور گواہی دینی ہے. پھر رسول جب جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا حجت الوداع کے دن، اللہم اشہد اللہم اشہد. مخلوق جو ان کے سامنے تھی ان سے گواہی لی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. ان سب نے گواہی دی. پھر انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کے، تو یہ دیکھیں ایک تو عملی گواہی ہوتی ہے، ایک زبانی بھی گواہی ہوتی ہے، اور انسان کو یہ دونوں گواہی یعنی مسلمان مومن کو یہ دونوں گواہیاں دینی چاہیے، قول سے بھی اور عمل سے بھی. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی خفیہ، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی ان کے لیے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اب یہ باتیں جو ہیں یعنی انہوں نے تدبیر کس نے کی؟ یہود نے، اور اس کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اپنی دانست انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سازش کر کے پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا. وَبِقَوْلِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا قَتَلْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہ فخریہ کہتے تھے ہم نے قتل کیا عیسیٰ، قرآن میں ہے یہ. تو یہ تدبیر کی انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، ان کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. آگے چلتے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تمہیں وفات دوں گا، ورافعو کا، اور اٹھا لوں گا اپنی طرف، ومطہرو کا، اور تمہیں پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو تمہیں ماننے سے انکار کر رہے ہیں، وجاعل الذین اتبعوا کا، اور میں بناؤں گا تم لوگوں کو، ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے، فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر، قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر تم میری طرف لوٹ کے آؤ گے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم اختلاف کرتے تھے تو وہاں پھر میں تمہیں بتاؤں گا. یہود جو تھے شان نزول کے مطابق، یعنی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اب بھی ایسی یہود جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے انکاری ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسالت سے انکاری یہودی. عیسائی جو ہیں یعنی اس وقت جب تک ان میں وہ لوگ مسلمان تھے تو اس وقت تک تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن جب وہ اسلام سے پھر گئے اور انہوں نے شرک کی ابتدا کر لی اور عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دی، تو وہ اسلام سے در حقیقت پھر گئے، کفر انکار کر لیا. آج کل کے جو عیسائی ہیں وہ اگرچہ برائے نام اہل کتاب ہیں جیسے کہ ہم ہیں، تو ان پہ ظاہری طور پہ تو وہ احکامات اہل کتاب کے لاگو ہوتے ہیں جیسا کہ ہم پہ ہوتے ہیں. یعنی جتنا بھی ہم عملی طور پہ انکار کر رہے ہیں، کوئی ہمیں غیر مسلم نہیں کہہ سکتا. اسی طرح ان کے پاس وہ انجیل کو مانتے ہیں، تو جتنا بھی وہ انجیل سے
انجیل کو معنی بدل دیں یا جو کچھ بھی کر دیں، لیکن ان کو کوئی یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب کو نہیں مانتے، اہل کتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قل یا اہل الکتاب. تو بہرحال تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. بہرحال میں ذرا تلاوت کرتا ہوں اور میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. ترجمہ سنا دیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے محسوس کر لیا انکار، کفر. قال من انصاری الی اللہ، پوچھا انہوں نے اپنی قوم سے کہ کون مددگار ہے تم میں سے میرا اللہ کے لیے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، اللہ پر ہم ایمان لے آئے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں جو تعلیم آپ نے نازل کی ہے. واتبعنا الرسول، اور ہم پیروی کرنے والے ہیں رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں آپ لکھ لیں شہادت دینے والوں میں سے. ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والوں میں سے ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا اور اٹھاؤں گا اپنی جانب. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں کے الزامات سے جو کافر ہیں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں بنا دوں گا جو تیری پیروی کریں گے. فوق الذین کفروا، جو
انکار کرنے والے ہیں ان کے اوپر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر تم میری طرف لوٹ کے آؤ گے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو. حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں. ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین. اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے. اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا. پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.